پریشان، اکثر دل پریشان رہتا ہے. جو کوئی خاص وظیفہ یا ذکر بتائیے تاکہ میں ہر روز پڑھ کر اللہ تعالیٰ پریشانی بیماریوں کو ختم اور دور کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں ہے الا ان ہؤلاء القلوب لتصدع، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. وان جلاءها لا الہ الا اللہ، اور اس کو چمکانے کا اور صاف کرنے کا، سیقل کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے، آمین. حضرت مصطفیٰ قرآن مجید کی کوئی خاص صورتیں، آیتیں جن کو میں روز پڑھ کر اپنا معمول بناؤں، آپ سے سن کر برکت اور فائدہ اٹھاؤں. سورۃ یاسین اور سورۃ ملک اور سورہ مزمل اور سورہ تغابن، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ ہر مومن مسلم کے وظائف میں شامل ہونا چاہیے. میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ظہر میں سورہ یاسین یا سورہ صافات یا زمر و صاد پڑھوں، اور عصر میں سورہ تغابن پڑھنے کا معمول حدیث سے ثابت ہے، اور مغرب میں سورہ ملک اور سورۃ مزمل، اور یا سنت کے جو بعد میں بادیہ ہے اس میں بھی سورہ ملک اور سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے. باقی ہر شخص کو اختیار ہے جس طرح سہولت ہو. تعویذ لکھنا کیسا ہے؟ جائز کاموں کی تعویذ جائز ہے، ناجائز کاموں کی تعویذ لکھنا ناجائز. نماز میں کسی سے غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرے، اگر سجدہ سہو کے بعد دوبارہ غلطی کرے، سجدۃ السہو لا تعاد، ایک دفعہ دوبارہ نہیں ہے. المصغر لا یصغر ثانیا، نماز جنازے میں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولنا یا سلام کہتے ہوئے سلام کے بعد ہاتھ کھولنا چاہیے. یہ ٹیڑھی جاپانی طریقے نکل رہا ہے. مکھی جب چائے میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مکھی گرم چیز میں اگر گرے تو وہ چیز قابل استعمال نہیں ہے. یہ شرط ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کی ہے، اذا لم یکن حارا، اگر وہ دودھ گرم ہو یا چائے گرم ہو اور مکھی اس میں گر گئی تو اس کی تو پوری آپریشن ہو گئی. ہاں چائے محترم ہے، بددستور کسی اچھی جگہ پہ ڈال لو، لیکن اگر وہ مشروب ٹھنڈی ہے اور خالی اس نے غوطہ مارا ہے تو ایک غوطہ آپ اور دے اور نکالے، استعمال کر سکتے ہیں. بچے کا نام شامیر، شہنشاہ، شاہک رکھنا کیسا ہے؟ یہ سارے ملا کے ایک ہی بچے کا نام رکھو تاکہ اس کے ساتھ ایک بورڈ لگا رہے کہ یہ نام ہے اس کا. ہدایہ وغیرہ میں کہ جنازہ 2 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں، الا ایک ولی جنازے کی اجازت دوبارہ پڑھنا نہیں. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک ولی رہ جائے، اور اب یہ خطرہ ہے کہ بیٹے نے پڑھا لیا تو جب بیٹے نے پڑھا لیا تو بقیہ کسی کا حق نہیں ہے. لیکن 3 مسئلے ایسے ہیں جن پر عمل نہیں ہوا ہے. ایک تو جس شہر میں مر جائے اس شہر میں تدفین ضروری ہے، لیکن روز اول سے لوگوں کو دوسرے شہر منتقل کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جنازہ ایک دفعہ ہے، صلاۃ الجنازۃ لا تعاد، فقہا کہتے ہندیہ، لیکن متعدد جنازے بڑے بڑے اکابر کے ہوئے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جنازے کی دوسری تکبیر مجزوم ہے، طویل نہیں ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے. مفتی صاحب انفصال کے ساتھ نماز میں جماعت میں شریک ہونا کیسے؟ نیچے مسجد کی جگہ خالی ہے، درست ہے نماز. فنائے مسجد سے جہاں سے نیت کرے، کوئی عذر ہو، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْآنَ وَلَمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً، فعالمگیری جلد اول صفحہ 167. جمعے کے دن جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیا حج اور عمرے کے دوران خاتون چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ ان احرام کی حالت میں، جبکہ حج اور عمرے کے دوران چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا حکم ہے. اور یہی حکم ہے نا. پہلے زمانے میں تو وہ ہودج لگاتی تھی، اب تو وہ ہودج بھی ختم ہو گئے.
اذان خطبے کے بعد بیٹھنے کی کوئی خاص شکل ہے؟ کہتے ہیں کہ یجلس کما یقعد للصلاۃ ہندیہ، آداب جمعہ، قاعدے کی شکل میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی کے جمعے کی نماز سے پہلے کی 4 سنت رہ جائے تو بعد میں اس کو پہلے پڑھے، پھر 4 پھر 2۔ ظہر میں بھی یہی طریقہ موقع ہے۔ مفتابی ہی قولی ہے کہ ظہر کی 4 سنتیں رہ گئی تو فرائض کے بعد پہلے وہ 4 پڑھ لے اور پھر 2 پڑھ لے۔ وہ جو 2 کو بہتر کہا ہے وہ سمجھ نہیں رہے، وہ بہتر تو ہے لیکن فتویٰ نہیں ہے۔ والفتویٰ هو الحکم الشرعی۔ کسی مسلمان کو منافق کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا کہہ دیا تو اس کا کوئی عمل ہوگا، عملی منافق تو کہا جا سکتا ہے۔ سنت طریقہ گھر میں سنت پڑھنا ہے، فرض کے بعد گھر جائے تو بس سنت پڑھنے میں دیر لگ جائے، یہ دیر اس کا حصہ ہے۔ حالانکہ فتاوی شام میں دیر سے سنت پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، مگر اس طرح نہیں لکھا ہے والمنزل اولی لہا۔ یہ وضاحت اپنی جگہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص طالب علم کمرے میں جائے، کوئی شخص محلے کا گھر جائے تو یہ آنا جانا جو ہے یہ بھی نماز کا حصہ ہے، یہ دیر نہیں سمجھی جائے گی۔ یہاں بیٹھا ہوا ہے تسبیحات پڑھ رہا ہے، سنت نہیں، یہ غلط ہے۔ خواتین قبرستان جا سکتی ہے اپنے اقارب یا محارم کے قبور پر پردے حجاب میں، بہتر ہے کہ صبح سویرے یا رات کو۔ ذہن میں قرآن میں کوئی آیت آئے بغیر نیت اور بغیر تعوذ تسمیہ کے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ رکوع پڑھا تو تعوذ نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار تو نہیں، یہ عادت نہ ہو، باقی زبان پہ جاری ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ زنادقہ اور ملاحدہ اور معتزلہ کی کچھ تعریف کرے، بس آپ ان سے بچے، تعریف کی ضرورت نہیں، تم تعریف کیا یاد رکھو گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح میں تمہیں کھڑا کر لوں کہ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ مزمل ابھی سنائی،